اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ سو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شب قدر کیا ہے؟ بابرکت رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجیے۔ ناظرین، اس رات کا سب سے اہم عمل یہ ہے کہ اس رات میں کم از کم 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، یعنی شرف کی رات، عظمت کی رات۔ اور ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اس رات میں بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یعنی پروردگار عالم بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ اللہ میری تقدیر میں کیا لکھے گا، کہ پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگار تجھے اس شب کا واسطہ ہے کہ میری تقدیر میں کربلا معلیٰ کی زیارت لکھ دے، کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس شب کا کہ میری تقدیر میں کعبے کی زیارت نصیب فرما، مجھے مکہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی ساری تقدیریں پروردگار عالم اس رات میں لکھتا ہے، اور اسی رات میں عزیزو پروردگار عالم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ناظرین، مجھے چاہیے کہ میں اس شب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، مثلا دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کریں، سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا نبی اللہ، اگر مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں اللہ سے کیا طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صحت و عافیت کی دعا مانگو، اپنے اور اپنے والدین، اقربا، تمام مومنین کے لیے دعا مانگو۔ تو ناظرین، حدیث میں وارد ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر یعنی شب بیداری کر کے گزارے اور عبادت خدا کرے تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مومن کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہو، دریاؤں کے مانند ہو، پہاڑوں کے مانند ہو۔ تو ناظرین، اس شب کی یہ فضیلت ہے۔ پھر آگے میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو ایک روایت میں ملتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ ماہ رمضان کی 23ویں رات وہ رات ہے کہ جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ اس رات میں ہر امر محکم اور مقدر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ اسی رات میں ہر امر محکم اور مقدر ہوتا ہے، یعنی جو شخص اس شب میں زیارت امام حسین پڑھے تو روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے پروردگار، حق تعالی نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے۔ تو ناظرین، میں پھر آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیے، پوری رات پوری شب جاگ کر گزاریے۔
شب داری کے طور پر پوری رات جاگ کر گزاریے اور پروردگار عالم سے اپنے حق میں دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔